رکھنا، ساری کتابوں پر کہا جا رہا ہے۔ اسی لیے ہم صرف قرآن کو نہیں مانتے ہیں، زبور کو بھی مانتے ہیں، تورات کو بھی مانتے ہیں، انجیل کو بھی مانتے ہیں، ابراہیم کے صحیفوں کو بھی مانتے ہیں، حضرت موسیٰ پر جو کتاب اتری اسے بھی مانتے ہیں، عیسیٰ پر نازل ہونے والی کتاب کو بھی مانتے ہیں، ادریس پر اترنے والے صحیفوں کو بھی مانتے ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی، پیغمبر، رسول آئے، اللہ کی طرف سے پیغام لانے والے آئے ہیں، ان سب پر جو کچھ اترا ہے ہم کہتے ہیں ہمارا سب پر ایمان ہے۔ ایسا کوئی نہیں کرتا ہے۔ قرآن کو کون مانتا ہے؟ عیسائی مانتے ہیں، یہودی مانتے ہیں، غیر مسلم دوسرے جو ہیں وہ مانتے ہیں؟ نہیں مانتے ہیں۔ اور ہم تو عیسائیوں کی کتاب کو بھی مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، یہودیوں کی کتاب کو بھی، سب اللہ اپنے وقت پر اللہ کا صحیح پیغام تھا، اگرچہ بعد میں اس میں کچھ تبدیلی کر دی، کچھ کمی بیشی کر دی، لیکن بہرحال مجموعی طور پر ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ وَرُسُلِهِ، سارے رسولوں پر ایمان۔ ایک رسول کا بھی اگر انکار کر دیں نا، ہمارا تو یہ ایمان ہے، کسی بھی عالم سے آپ پوچھ لیں، اگر کوئی ایک مسلمان جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہے، عاشق محمد کہتا ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ کی شان میں گستاخی کر دے یا ان کا کارٹون بنا دے، یا حضرت موسیٰ کی شان میں گستاخی کر دے یا ان کا کارٹون بنا دے، ان کی ذات کے بارے میں کوئی کچھ ذرا سا بھی غلط کہہ دے، کہے کہ وہ کافر ہو گئے۔ اس کے برعکس آپ الٹا دیکھیے، یہودی کہتے ہیں ہم تو صرف موسیٰ کو مانتے ہیں، حضور کے بارے میں کتنی گستاخیاں کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں گستاخیاں کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہودی نعوذ باللہ کیسے سخت الفاظ کہتے ہیں، ولد الزنا ہے، ہم تو الفاظ زبان پر نہیں لے، حرام کی اولاد ہے یہ کہتے ہیں، اتنی سخت الفاظ انہوں نے نبیوں کے بارے میں کہ ایک نبی کو مان رہے دوسرے کو نہیں۔ یہ اسلام کے بارے میں لوگ یہ غلط فہمی پھیلاتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، اسلام بہت اپنے مذہب، اپنے ماننے والوں کو بہت سخت سکھاتا ہے، سخت تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اسلام سے زیادہ کشادہ دل والا، وسیع الظرف اور کون سا مذہب ہو سکتا ہے جو کہتا ہے ساری آسمانی کتابوں پر ایمان لے آؤ، سارے رسولوں پر ایمان لے آؤ، اور لا نفرق بین احد من رسلہ، اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان ہم تفریق نہیں کرتے کہ ایک کو مانے دوسرے کو نہ مانے، ایک کو تسلیم کریں دوسرے کو نہیں، ایک کی عظمت کریں دوسرے کی شان میں گستاخی کریں، نہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلہ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 سے کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کا یہ آخری رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کے اختیار و کنٹرول میں ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جس طرح کا چاہتا ہے اس میں تصرف کرتا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو اگر تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ ان کا محاسبہ کرے گا، اس کے بارے میں تم سے سوال کرے گا، اس کا حساب کرے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، اور پھر اللہ جسے چاہے گا بخش دے گا، معاف فرما دے گا، اور جسے چاہے گا عذاب میں گرفتار کرے گا۔ اور اللہ عذاب میں گرفتار اسے کرتا ہے جو عذاب کا لائق ہوتا ہے، عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا کہ جو عذاب کا مستحق نہیں ہے، پکڑنے کے قابل نہیں ہے، اس کو پکڑ لے، اس کی گرفت کر لے، نہیں۔ اللہ انصاف کرنے والا ہے، ظلم کرنے والا نہیں۔ لیکن
یہ اللہ کا خود کا اختیار ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا، کسی کی پکڑ کرے اور وہ بیچ میں آ جائے کوئی اور اللہ کو پکڑ سے اور محاسبے سے روک دے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جب یہ آیت اتری جس میں یہ کہا گیا کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ محاسبہ کرے گا، تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بہت شاق مشکل گزری۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کا حکم دیا، ہم نے نماز ادا کی، زکوٰۃ کا حکم دیا، اللہ کی راہ میں ہم نے مال خرچ کیا، حج کا، روزوں کا حکم دیا، ہم نے اس پر عمل کیا، لیکن یہ چیز تو بہت مشکل ہے۔ جو کچھ ہمارے نفس میں، ہمارے دل میں، ہمارے دماغ و خیالات میں باتیں آ رہی ہے، اللہ کہہ رہا ہے اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، پکڑ ہوگی، محاسبہ ہوگا، تو یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ انسان کے ذہن اور دماغ اور دل میں پتہ نہیں کیا کیا کس کس طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں، وسوسے آتے رہتے ہیں، چیزیں آتی رہتی ہے، تو ان سے بچنا تو بہت مشکل کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم اس طرح کہہ رہے ہو جس طرح یہودیوں نے کہا؟ یہودیوں کو جب کچھ چیزوں کا حکم دیا گیا تو انہوں نے کہا سمعنا و عصینا، 5ویں پارے میں آئے گا، ہم نے بات تو سن لی، حکم تو سن لیا، یہ نبی اور رسول کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ہدایت، یہ تعلیم آئی ہے، سن لی، لیکن ہم مانیں گے نہیں۔ سمعنا و عصینا، کہا تم اس طرح کر رہے ہو؟ کہا رسول اللہ اس طرح نہیں کر رہے ہیں۔ کہا تو پھر تم جو کچھ اللہ کہہ رہا ہے، جو کچھ حکم دے رہا ہے، اس پر عمل کے لیے تیاری ظاہر کر دو، اس پر عمل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب کچھ مشکل لگ رہا ہے تو پھر اللہ سے آسانی طلب کرو، اللہ سے معافی طلب کرو، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس کام کو آسان کر دے، مشکل کو حل کر دے، اور یہ کہو سمعنا و اطعنا۔ جب بھی کوئی حکم آ جائے تو کہہ دو ہم نے سنا اور ہم بات ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم اطاعت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، تمہارا یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ تو صحابہ تھے، فوراً کہا سمعنا و اطعنا، آگے وہ الفاظ آ رہے ہیں کہ اب ہم سننے کے لیے اور سن کر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس پر آگے کی آیتیں اتاری، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، جس میں ان صحابہ کی تعریف کی ہے، اللہ تعالیٰ نے مدح فرمائی ہے کہ یہ ہوتے ہیں اصل ایمان والے۔ جب انہیں کہا جائے کہ جو کچھ اللہ کا حکم ہے اس کو سن لو اور عمل کے لیے تیار ہو جاؤ، تو کہتے ہیں ہاں ہم سننے کے لیے اور اطعنا، اطاعت کے لیے، بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اس بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ ذہن اور دماغ میں بہت طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں۔ انسان کا دل، دماغ کہیے، یہ بازار کی طرح ہے۔ بازار میں انسان بھی گزرتے ہیں، جانور بھی گزرتے ہیں، اچھے بھی لوگ وہاں سے گزرتے ہیں، برے لوگ بھی وہاں سے گزرتے ہیں۔ تو انسان کا دل، دماغ جو ہے نا، یہ بھی اسی طرح کا ہے، بازار کی طرح ہے۔ اب اس میں طرح طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں، وسوسے آتے رہتے ہیں، ان پر اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے ان خیالات اور ان وسوسوں سے درگزر فرمائی، معافی فرمائی جو ان کے دل و دماغ میں آتے، جب تک کہ زبان سے ادا نہ کر دیں یا اس پر عمل نہ کر لیں۔ صرف ذہن و دماغ میں خیال آ رہا، وسوسہ آیا، خیال آیا کوئی برا اور چلا گیا، تو اس پر پکڑ نہیں ہوگی اللہ کی طرف سے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد، کسی کے ذہن میں، دماغ میں کسی سے دشمنی کی خیال آیا، اس کو قتل کر دو۔ صرف خیال آیا، فوراً چلا گیا، اس کو ختم کر دیا، صرف اس پر پکڑ نہیں ہوگی۔ ہاں اس کو جما دے، ذہن و دماغ میں بٹھا لے اور پھر اس کے مطابق اسکیم کرنی شروع کر دے، تو پھر تو اللہ سے پکڑ ہوگی۔ لیکن صرف خیال آنے سے، بدکاری کا، زناکاری کا، فحاشی کا، چوری کا، ڈاکے کا، یا اس طرح کے گناہوں کا خیال آیا، یا بیوی کے بارے میں خیال آیا کہ میں طلاق دے دوں گا، ذہن میں سوچ رہا ہے، تو صرف خیال آنے سے کوئی طلاق نہیں ہوگی جب تک کہ زبان سے ادا نہ کر دے یا عملی طور پر کچھ نہ کر دے۔ تو جب صحابہ نے کہا نا کہ ہم سننے اور ماننے کے لیے تیار ہیں، اللہ نے آگے تعریف کی۔ یہ سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی سوتے وقت ان 2 آیتوں کو پڑھ لے تو اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔
اب کافی ہو جانے کا کیا مطلب ہے؟ کافی ہو جانے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ رات بھر کی عبادت کا ثواب ملے گا. وہ سو رہا ہے لیکن عبادت کے لیے اس کے لیے آیتیں کافی ہو جائے گی. یا یہ کہ تہجد کی طرف سے اس کے لیے کافی ہو جائے گی. یہ پڑھ کر سوئے گا تو تہجد کے پڑھنے کا ثواب اسے ملے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا یہ دونوں آیتیں عرش کے نیچے جو خاص خزانہ ہے اس خزانے سے اتری ہے. بہت اہم آیتیں ہیں اور اس میں اسلام کے اہم اصول اور عقیدے کی جو بنیادی باتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. اور معراج کا جو تحفہ ہے وہ یہ آیتیں ہیں. یہ بخاری شریف میں بھی روایت آئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب میں معراج پر گیا تو 3 خصوصی تحفے لے کے آیا میں. ایک تو نماز، 5 وقت کی نماز، ایک خصوصی تحفہ. اور دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں. اور تیسرا فرمایا شفاعت، سفارش. میں سفارش کروں گا اللہ کے سامنے کل قیامت کے دن ہر اس بندے کی لمن لا یشرک باللہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائے گا، اس کے لیے میری سفارش ہوگی. یہ خصوصی تحفہ ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لے آئے اس پر جو ان کے رب کی طرف سے ان کی طرف اتارا گیا ہے، اور ایمان والے بھی. حالانکہ ایمان والوں کو کہا گیا تھا، صحابہ کو کہا گیا تھا جو کچھ آئے اس پر آمنا و صدقنا کہو، لیکن پہلے نبی کی تعریف کی کہ نبی بھی اس پر ایمان لے آئے ہیں اور ایمان والے بھی اس کے لیے تیار ہیں. کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ہر ایک اللہ پر ایمان لے آیا، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر. اللہ پر ایمان یہ عقیدے کی بنیاد ہے، توحید جسے کہتے ہیں. اور اللہ پر ایمان اس طرح رکھنا جس طرح اسلام نے کہا ہے، قرآن نے بتایا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت کی ہے. اور یہ جو عقیدہ ہے یہ اتنا صاف ستھرا ہے کہ کسی کے پاس بھی نہیں. آپ عیسائیوں کے عقیدے کو پڑھیں تو عجیب و غریب قسم کا عقیدہ، وہ 3 ملا کر ایک، ایک ملا کر 3 کہتے ہیں، 3 مل کر ایک خدا ہے، ایک مل کر 3 خدا ہیں. اور ایسا عجیب و غریب یہ ان کا عقیدہ ہے کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا ہے. خود ان سے جب تشریح کرتے ہیں کہ اس کی وضاحت کرو، کھول کے بتاؤ، تو نہیں بتا پاتے، الجھ جاتے ہیں. 3 مل کر ایک، ایک مل کر 3 کیسے ہوں گے؟ اور مجوسیوں، آتش پرست جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، ان سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں خدا 2 ہیں، اہرمن و یزدان. برائی کا خدا الگ ہے اور خیر اور اچھائی کا خدا الگ ہے. اسی طرح ہندوؤں میں دیکھیں تو پتہ نہیں کتنے خدا مان رہے ہیں. ہر چیز جس میں ان کو کوئی خوبی نظر آئے، اچھائی نظر آئے، وہ خدا ہو جاتا ہے. اچھی کرکٹ کھیلنے والا وہ بھی خدا اس کو خدا مان لیا جاتا ہے. اور اچھا کوئی چھا گیا ہے سیاست کے اعتبار سے تو کہتے ہیں یہ بھی خدا ہے، اس کا بھی اسی طرح پوجا کرنے لگ جاتے. تو ان کے ہاں تو ہر چیز خدا مانی جانے لگی. تو یہ بھی عقیدہ درست نہیں ہے. اسی طرح اور دوسرے آپ مذہب کے ماننے والوں کے یہاں کریں گے اللہ کے بارے میں جو تصور ہے وہ صحیح نہیں ہے. اسلام کا تصور دیکھیے، اللہ ذات کے اعتبار سے بھی ایک ہے اور صفات کے اعتبار سے بھی وہ ایک ہے. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو اس کی صفاتیں دیکھنا، جاننا، خبر رکھنا، قدرت رکھنا، رحم کرنا، لطف کرنا، ان سب صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں. نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، وہ اکیلا ہے. هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کا کوئی کنبہ ہے، نہ اس کے برابر ہمسر، اس کے ٹکر کا کوئی نہیں ہے. بس وہ ایک اکیلا ہے، ذات میں بھی اکیلا ہے، صفات و خوبیوں میں بھی اکیلا. تو اللہ پر ایمان رکھنا ہے اور فرشتوں پر ایمان رکھنا ہے. فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. بہت ساری قومیں فرشتوں کے بارے میں صحیح تصور، صحیح سوچ نہیں رکھتی ہے. یہ دیوی اور دیوتاؤں کا جو تصور ہمارے ہندو بھائیوں میں آیا، یہ فرشتوں سے آیا ہے. فرشتوں شروع میں جو شروع ہوا ہے وہ فرشتوں کو کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ دیویاں ہیں. قرآن میں بھی اصطفى البنات علی البنین کے الفاظ آئے، کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو کیا اللہ نے بیٹیاں پسند کی؟ تم اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، اللہ کے لیے بیٹیاں. تو فرشتوں کے بارے میں اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، عابد ہیں. وکتبہ، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنا. ساری کتابوں پر کہا جا رہا ہے. اسی لیے ہم
صرف قرآن کو نہیں مانتے ہیں، زبور کو بھی مانتے ہیں، تورات کو بھی مانتے ہیں، انجیل کو بھی مانتے ہیں، ابراہیم کے صحیفوں کو بھی مانتے ہیں، حضرت موسیٰ پر جو کتاب اتری اسے بھی مانتے ہیں، عیسیٰ پر نازل ہونے والی کتاب کو بھی مانتے ہیں، ادریس پر اترنے والے صحیفوں کو بھی مانتے ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی، پیغمبر، رسول آئے، اللہ کی طرف سے پیغام لانے والے آئے ہیں، ان سب پر جو کچھ اترا ہے ہم کہتے ہیں ہمارا سب پر ایمان ہے۔ ایسا کوئی نہیں کرتا۔ قرآن کو کون مانتا ہے؟ عیسائی مانتے ہیں، یہودی مانتے ہیں، غیر مسلم دوسرے جو ہیں وہ مانتے ہیں؟ نہیں مانتے۔ اور ہم تو عیسائیوں کی کتاب کو بھی مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، یہودیوں کی کتاب کو بھی۔ سب اللہ اپنے وقت پر اللہ کا صحیح پیغام تھا، اگرچہ بعد میں اس میں کچھ تبدیلی کر دی، کچھ کمی بیشی کر دی، لیکن بہرحال مجموعی طور پر ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ وَرُسُلِهِ، سارے رسولوں پر ایمان۔ ایک رسول کا بھی اگر انکار کر دیں نا، ہمارا تو یہ ایمان ہے۔ کسی بھی عالم سے آپ پوچھ لیں، اگر کوئی ایک مسلمان جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہے، عاشق محمد کہتا ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ کی شان میں گستاخی کر دے یا ان کا کارٹون بنا دے، یا حضرت موسیٰ کی شان میں گستاخی کر دے یا ان کا کارٹون بنا دے، ان کی ذات کے بارے میں کوئی کچھ ذرا سا بھی غلط کہہ دے، کہے کہ وہ کافر ہو گئے۔ اس کے برعکس آپ الٹا دیکھیے، یہودی کہتے ہیں ہم تو صرف موسیٰ کو مانتے ہیں، حضور کے بارے میں کتنی گستاخیاں کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہودی نعوذ باللہ کیسے سخت الفاظ کہتے ہیں، ولد الزنا ہے۔ ہم تو الفاظ زبان پر نہیں لے، حرام کی اولاد ہے یہ کہتے ہیں۔ اتنی سخت الفاظ انہوں نے نبیوں کے بارے میں کہ ایک نبی کو مان رہے دوسرے کو نہیں۔ یہ اسلام کے بارے میں لوگ یہ غلط فہمی پھیلاتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، اسلام بہت اپنے مذہب، اپنے ماننے والوں کو بہت سخت سکھاتا ہے، سخت تعلیم دیتا ہے۔ حالانکہ اسلام سے زیادہ کشادہ دل والا، وسیع الظرف اور کون سا مذہب ہو سکتا ہے جو کہتا ہے ساری آسمانی کتابوں پر ایمان لے آؤ، سارے رسولوں پر ایمان لے آؤ، اور لا نفرق بین احد من رسلہ، اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان ہم تفریق نہیں کرتے کہ ایک کو مانے دوسرے کو نہ مانے، ایک کو تسلیم کریں دوسرے کو نہیں، ایک کی عظمت کریں دوسرے کی شان میں گستاخی کریں، نہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا۔ یہ ایمان والے اس عقیدے کو ظاہر کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم نے سنا، ہم نے مانا، اللہ جو کچھ ہمیں حکم دے گا ہم فوراً اس کے لیے تیار ہیں۔ اگر کوئی مشکل لگ رہا ہے، اس پر عمل کرنے میں تھوڑا مشکل لگ رہا ہے، تو غفرانک ربنا، پروردگار ہم تیری معافی چاہتے ہیں، کچھ چوک ہو جائے، کچھ کمی رہ جائے، غفرانک، تیری بخشش، تیری مغفرت چاہیے ہمارے رب، الیک المصیر، ہم سب کو آپ کی طرف لوٹ کے آنا ہے، وہاں سب کچھ کا حساب دینا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا ہے، کسی پر اس کی طاقت سے، گنجائش سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، دین میں ایسے احکام نہیں ہیں جن کا کرنا مشکل ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کا مطلب دین میں جو بھی احکام ہیں، جو بھی تعلیمات ہیں، جو بھی ہدایات ہیں، وہ اس کی طاقت سے زیادہ نہیں ہیں، ان پر وہ عمل پیرا ہو سکتا ہے، ان کو انجام دے سکتا ہے، ان کے مطابق زندگی بسر کر سکتا ہے۔ جو بھی شریعت کی ہدایت ہے وہ آسان ہے، اور زندگی گزارنے کو بھی وہ آسان بناتی ہے۔ لہا ما کسبت والیہا ما اکتسبت، اس کے لیے وہ ہے، ہر انسان کے لیے، ہر نفس کے لیے وہ ہے جو وہ کمائے گا، اور اس کے خلاف وہ ہے جو وہ کمائے گا۔ یعنی اچھائی اگر وہ کرے گا اس کو اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر وہ برائی کرے گا تو اس کو برائی کی سزا بھی بھگتنی پڑے گی۔ جو کچھ خود کرے گا اس کا بدلہ بھی ملے گا، اس کی سزا ملے گی، کسی دوسرے کے گناہوں کو اس پر نہیں لادا جائے گا۔ یہ بھی اسلام کا ایک تصور ہے۔ ورنہ آپ دوسرے مذاہب میں دیکھیے، پچھلے جنم میں کسی نے کچھ کیا تھا، اگلے جنم میں کسی اور کو سزا دی جا رہی ہے۔ لہا ما کسبت والیہا ما اکتسبت کا اصول یہ صرف اسلام میں۔ پچھلے بھائی کسی اور نے کیا تھا، اب دوسرے جنم میں دوسرے کو کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ اس کو کیوں عذاب میں گرفتار کیا جا رہا ہے؟ اس کو کیوں تکلیف میں مبتلا کر دیا گیا؟ اسے کیوں گدھا بنا دیا گیا؟ اسے کیوں کون سا جانور بنا دیا گیا؟
لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اسی طرح عیسائی کہتے ہیں ہم سب جتنے گنہگار ہیں، ہم نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں نا، وہ سب عیسیٰ نے کفارہ ادا کر دیا، سولی پر ان کو لٹکا دیا گیا ان گناہوں کے بدلے، وہ کفارہ بن گئے۔ وہ کیسے کفارہ ہوں گے؟ تمہارے گناہ ان پر کیوں لادے جائیں گے؟ ہر نفس نے جو کچھ کیا ہے اچھا تو اس کو اس کا بدلہ ملے گا، اور اگر برا کیا ہے تو وہ اس کے کاندھوں پر ڈالا جائے گا، اس کی سزا ملے گی۔ ایک کا بوجھ دوسرے اوپر نہیں ڈالا جائے گا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا کچھ غلطی ہو جائے، بھول چوک ہو جائے، ہماری پکڑ نہ فرمانا۔ ہم حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، ایمان والے یہ کہتے ہیں، لیکن بھول چوک ہو جائے تو ہماری پکڑ نہ فرمانا۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اور اے ہمارے رب ہم پر اتنا ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا کہ آپ نے ہم سے پہلی قوموں پر، پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اور پہلے لوگوں پر بھی بوجھ ڈالا گیا تھا نا، وہ اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر ڈالا گیا تھا۔ جب انہوں نے بات مانی نہیں، حکم پر عمل نہیں کیا، طرح طرح کے اشکالات کرنے لگ گئے، طرح طرح کی باتیں کرنے لگ گئے، ٹیڑھے راستے اختیار کرنے لگ گئے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر سخت احکام نازل فرما دی۔ بہت ساری اس کی مثالیں ہیں، جیسے بنی اسرائیل میں گناہ کر دیا تھا، انہوں نے بچھڑے کی پوجا کر لی تھی۔ آج اگر کوئی پوجا کر لے مورتی کی تو بھائی کہ توبہ کر لو، اللہ کے سامنے کہہ دو اللہ غلطی ہوگی معاف کر دے، اللہ معاف فرما دے گا۔ لیکن ان سے کہا گیا تھا صرف اتنی توبہ سے کام نہیں چلے گا۔ ان سے کہا گیا جن جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے، یہ بت پرستی کی ہے یا گائے پرستی کی ہے، یہ شرک کیا ہے، اپنے آپ کو مار ڈالو۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، پہلے پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، اپنے آپ کو قتل کر دو، تب جا کے تمہاری توبہ قبول ہے، اللہ پکڑ نہیں فرمائے گا، ورنہ سب پکڑے جاؤ گے۔ کسی اونچی جگہ سے، پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا دو یا اپنے آپ کو مار دو۔ اتنا سخت حکم ان کے لیے آیا تھا۔ تو کہا کہ جو بوجھ آپ نے ان پر ڈالا تھا، جو سخت احکام، وہ ہم پر مت لادنا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، یہ ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس کی طاقت ہم میں نہیں ہے، جس کو برداشت کرنے کی سکت ہم میں نہیں ہے۔ بہت پیاری دعائیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے یہ ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اسی وجہ سے ان دو آیتوں کی بڑی فضیلت ہے، یہ یاد کرنا چاہیے۔ روزانہ ہم جو دعائیں مانگتے ہیں اس میں مانگنا بھی چاہیے، اور سوتے وقت ان کو پڑھ کے سونا چاہیے، اور بچوں کو بھی یاد کرانی چاہیے۔ اے ہمارے رب ہم پر ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنا، واعف عنا، ہمیں معاف فرما دے، واغفر لنا، ہمیں بخش دے، وارحمنا، ہم پر اپنی رحمت کی چادر ڈال دے، ہم پر رحم فرما دے۔ تو ہی ہمارا کام بنانے والا ہے، انت مولانا، تو ہی ہمارا کام بنانے والا ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، کافر انکار کرنے والی قوم پر ہماری مدد فرما۔ اسی لیے دین میں بوجھ طاقت سے زیادہ نہیں، جو بھی احکام ہیں، جو بھی ہدایات ہیں، جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیمات ہیں، وہ آسان ہیں۔ ان الدین یسر، حضور نے فرمایا دین بڑا آسان ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تمہارے دین میں کوئی حرج، کوئی بوجھ، کوئی تکلیف نہیں رکھی ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ مشکل اور تنگی نہیں چاہتا ہے۔ آپ جو بھی حکم اٹھا کے دیکھ لیں، آپ نماز کو دیکھ لیجئے، نماز فرض ہے، لیکن اگر آپ بیمار ہیں اور کھڑے ہو کر پڑھ نہیں سکتے تو کہا بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو کہا لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھ لو۔ اتنی آسانی کر دی گئی ہے۔ اور سخت سردی ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتے یا پانی نہیں ہے تو کہا تیمم کر لو۔ قبلے کا پتہ نہیں چل رہا ہے، سفر میں ہی اور قبلے کا پتہ نہیں چل رہا ہے تو کہ جدھر رخ کر لو ادھر اللہ، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ادھر رخ کر کے نماز پڑھ لو، اللہ تمہاری نماز قبول فرما لے گا۔ اتنی آسانیاں ہیں۔ روزہ ہے، مشکل ہے تھوڑا، گرمی کے دنوں میں روزہ رکھنا مشکل ہے، لیکن اگر آپ سفر میں ہیں، سفر خود ایک مشقت ہے، تو کہا کہ آپ سفر میں روزہ چھوڑ سکتے ہو، بعد میں ادا کر لو۔ بیمار ہیں تو چھوڑ سکتے ہو، اس کا بعد میں ادا کر لو۔ اسی طرح حج اور زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، مال کا مسئلہ ہے، اس میں بھی ہر ایک پر، ہر ایمان والے پر لاگو نہیں کیا گیا کہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے
اور حج کرنا ہے، بلکہ زکوٰۃ کی ایک مقدار متعین کر دی، اتنی مقدار تک تمہارا مال پہنچے اور پھر 1 سال اس پر گزر جائے، اس کے بعد 2.5% اپنے مال میں سے نکالنا ہے۔ اور حج کے سلسلے میں بھی بہت ساری شرائط ہیں کہ شرائط پوری ہوں تو ہے تم پر حج فرض ہے۔ اسی طرح ایک حکم اگر آپ لیتے جائیں گے نا تو اس میں دین میں بہت آسانیاں ہیں۔ مشکل اسی لیے لگتا ہے کہ دین پر عمل کرنے کا عام ماحول نہیں ہے۔ رمضان میں دیکھو ماحول بنتا ہے نیکیوں کا، تو دیکھیے گھنٹوں تلاوت کرنا آسان ہو جاتا ہے، تہجد پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، نوافل پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، فرائض جماعت کے ساتھ سنتوں کی پابندی کے ساتھ پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ عام ماحول ہے۔ اسی طرح زندگی کے تمام مرحلوں میں اگر سب دین پر چلنے والے بن جائیں تو دین کا کوئی حکم بھی ہمیں مشکل نہ لگے۔ اللہ نے اتنی آسانی فرمائی ہے دین کے اندر، تو دین بہت آسان ہے، لیکن چونکہ ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، جذبہ نہیں ہے، اس وجہ سے کچھ احکام مشکل لگتے ہیں۔ اگر عمل کرنے لگ جائیں تو پھر اللہ ہر حکم پر عمل کرنا آسان کر دیتا ہے۔ یہ دعائیں ہیں، جب یہ دعائیں مانگے نا، روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل جب یہ آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما رہے تھے تو ہر دعا کے پیچھے اللہ کے نبی کہہ رہے تھے کہ آمین آمین آمین، جیسے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، آمین، ربنا ولا تحمل علینا اصرا، یہ دعائیں ہیں، جہاں رک رہے ہیں وہاں آمین کہتے تھے، تو آمین کہنا چاہیے۔ اور فرض کے علاوہ نفل میں آپ پڑھ رہے ہیں تو نفل میں ان آیتوں کو پڑھنے کے دوران آپ آمین کہہ سکتے ہیں، اور نماز کے علاوہ پڑھ رہے ہیں تو اور زیادہ بہتر ہے، افضل ہے، اولا ہے کہ ہر دعا کے بعد ہم آمین کہیں، جیسے واعف عنا آمین، واغفر لنا آمین، وارحمنا آمین، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، آمین کہنا چاہیے۔ یہ دعائیں تھیں، اور پھر آگے سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے، تو یہ دعا اللہ نے قبول فرمائی۔ یہ دعائیں اللہ نے صحابہ، چونکہ سب سے پہلے مومن صحابہ ہیں تو ان کے حق میں قبول فرمائی، اس طور پر قبول فرمائی کہ یہاں یہ مایا ہے اللہ ہمیں غالب کر کافر قوموں کے خلاف غلبہ عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو اتنا غلبہ عطا فرمایا کہ سن 35 ہجری 35 سالوں میں آدھی دنیا پر اہل ایمان کی حکومت تھی، صحابہ کی حکومت تھی، اور باقی آدھی دنیا تھی نا، اس میں کوئی حکومت ایسی نہیں تھی جو صحابہ کے اور اہل ایمان کے سامنے ٹک سکے۔ تو یوں سمجھیے کہ عملی طور پر پوری دنیا پر حکومت تھی۔ بعد میں جب مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہوئے تو جنگ صفین جسے کہتے ہیں، آپس میں مسلمان لڑے، اور اس کے بعد جو کمزوری آنی شروع ہوئی تو پھر کمزوری آنی شروع ہو گئی، دشمن قوموں کا غلبہ ہو گیا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعائیں صحابہ کے حق میں، اہل ایمان کے حق میں قبول فرمائی۔ اسی لیے آگے عیسائیوں کا تذکرہ ہے، یہ سورہ آل عمران آ رہی ہے، اس میں عیسائیوں کا تذکرہ ہے، پھر اس کے بعد یہودیوں کا تذکرہ ہے، اس کے بعد غزوہ احد کا تذکرہ ہے، تو گویا عیسائیوں پر بھی ان کو غلبہ نصیب ہوا، اور یہودیوں پر بھی ان کو غلبہ نصیب ہوا، اور مشرکوں پر غزوہ احد مکہ کے مشرکوں کے خلاف ہوا، ان پر بھی غلبہ نصیب ہوا۔ اس وقت جو بڑے بڑے مذاہب کے ماننے والے تھے ان کے خلاف اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا۔ آج بھی اگر اہل ایمان کے تقاضوں پر پورے اتریں اور یہ دعا مانگتے رہیں، اللہ پھر انہیں غلبہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔ سورہ